الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى في موضع آخر الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم بھائیوں اور میرے عزیز دوستو، گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے میاں بیوی کے درمیان نکاح ہونے کے بعد کہ شوہر پر بیوی کا کیا حق ہے، بیوی پر شوہر کا کیا حق ہے، تفصیل تو نہیں سنی آپ نے، بلکہ بالکل اجمالی اور بالکل مجمل طریقے سے آپ کے سامنے بات آئی، جس سے بہت سارے لوگوں کو بھی سوالات ہوئے۔ بہت سارے لوگ سوال کرنے لگے کہ یہ کیسا ہے، آج تک ہم نے ایسی باتیں نہیں سنی ہیں۔ تو میرے بھائیو، جو لوگ نہیں سنے ہیں، یہ شریعت کا قصور ہے یا نہ سننے والوں کا قصور ہے؟ اگر اتنا بڑا رشتہ جو رشتہ کے جنت میں جانے کے بعد بھی قائم ہوتا ہو، دنیا کے اندر کوئی ایسا رشتہ نہیں ہے جو جنت میں جانے کے بعد بھی قائم ہوتا ہو سوائے ازدواجی زندگی کے، کہ جنت کے ساتھ تعلق رکھنے والا رشتہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس رشتے کے ذریعے ہم جنت نہیں پہنچ سکے۔ تو اندازہ لگاؤ کہ کتنی بڑی فکر کی بات ہے کہ لوگ کمانے میں ایکسپورٹ ہیں، چار پیسے جہاں نفع آتا ہے وہاں اپنی ہوشیاری کو چلانے میں، وہاں کے اسکیمیں معلوم کرنے میں لوگ ایکسپورٹ ہیں۔ اتنی بڑی زندگی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں قرآنی آیت بھر بھر کر فرما دیا کہ دیکھو شوہر کے یہ حق ہیں، بیوی کے یہ حق ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف مسلمان کی نگاہ نہیں ہے، آپ کی سیرت کی طرف مسلمان کی نگاہ نہیں ہے، تو یہ ہماری قصور کی بات۔ تو اس لیے جو باتیں آپ کے سامنے کہی گئی ہیں، یہ باتیں آپ کو نہیں لگیں گی، لیکن حقیقت پر مبنی ہے، شریعت اسی طرح کا حکم جاری فرمائی ہے۔ تو میرے بھائیو، اس جمعہ آپ کے سامنے تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ بات کروں گا، اس لیے کہ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ جب ہمارے شادی شدہ لوگ ہمارے سامنے ایسی باتیں لا کر پیش کرتے ہیں جہاں پر بیوی شوہر کا حق تلفی کر رہی ہوتی ہے، اور بہت ساری لڑکی والے لوگ ہمارے سامنے اگر ایسے مسائل پیش کرتے ہیں جس میں لڑکے والے لڑکی والوں کا حق تلف کر رہے ہوں گے، حق کو مار رہے ہوں گے، تو اس لیے اس کے بارے میں ذرا تفصیل کے سامنے آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ نساء نازل فرمائی۔ نساء کا معنی ہے عورت، عورت کی جمع عورتیں۔ المرأۃ عورت کو کہتے ہیں اور عورتوں کو نساء کہتے ہیں۔ تو اللہ نے قرآن مجید میں ایک سورت ہی نازل فرمائی عورتوں کے نام سے۔ تو اس سورت کی ابتدا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، جس سورت کی ابتدا ہر نکاح پڑھانے والا نکاح خوانی میں اپنے خطبے میں اس آیت کی تلاوت کرتا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا۔ اے لوگو، تم کو ایک ہی آدمی سے اللہ نے پیدا فرمایا، وہ حضرت آدم علیہ السلام، اور حضرت آدم علیہ السلام کی ذات سے اللہ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور ان دونوں کے ذریعے سے اللہ نے پوری دنیا کے اندر نسل کو پھیلایا۔ اور تم اللہ سے ڈرو، ایک دوسرے کا حق جیسا تم سوال کرتے ہو کہ میرا حق مجھے چاہیے، عورت سوال کرتی ہے کہ میرا حق مجھے چاہیے، جیسے تم ایک دوسرے کا حق سوال کر رہے ہو، تو سوال کرنے میں اللہ سے ڈرو، کیا تم اپنی ذمہ داری صحیح طریقے سے ادا کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو؟ لڑائی فساد وہاں ہوتا ہے جب مرد اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے میں کمی کوتاہی کرے، جب عورت اپنی ذمہ داری کو، اپنا حق کو ادا کرنے میں کمی کوتاہی کرے، وہاں لڑائی اور فساد ضرور ہو جاتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھ لیں، آپس میں لڑائی ہو جائے، ایک دوسرے پر تہمتیں الزام لگ جائیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے شوہر بیوی پر تہمت الزام لگا سکتا ہے، بیوی شوہر پر تہمت الزام لگا سکتی ہے، لیکن ان اللہ کان علیکم رقیبا، لیکن وہ اللہ کی ذات ہے جو تمہارے ہر کرتوت کو دیکھ رہی ہے، تمہارے ہر کرتوت کی نگہبانی کر رہی ہے۔ کیا کر رہے ہیں مرد، کیا کر رہا ہے عورت، کیا کر رہی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی سب کے نگہبان ہیں۔ تو اس آیت کے اندر اللہ نے اجمالی طور پر حقوق کو بیان فرمایا ہے۔ مرد کے بھی حق ہوتے ہیں، عورت کے بھی حق ہوتے ہیں، اور ہر ایک دوسرے کے حق کو ادا کرنے کے لیے سوال کرتے کہ میرا حق ادا کرو۔ ماں باپ سوال کرتے کہ اولاد ہمارا حق ادا کرے، اولاد سوال کرتی ہے کہ ماں باپ ہمارا حق ادا کرے، شوہر سوال کرتا ہے بیوی حق ادا کرے، بیوی سوال کرتی ہے شوہر حق ادا کرے۔ لیکن قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول بیان فرمایا۔ جب میاں بیوی کی شادی ہوتی ہے تو گھر کس کے ذریعے سے چلتا ہے؟ کس کا حکم گھر کے اندر چلنا چاہیے؟ میں آپ سے سوال کروں، اگر کسی کی شادی ہوئی ہے، وہ اپنی بیوی کو لے جا کر گھر بسایا، تو اب ایک گھر کا نظام چلانے کے لیے کوئی نہ کوئی آدمی منتظم ہونا چاہیے، حاکم ہونا چاہیے، امیر ہونا چاہیے۔ تو اب گھر کس کے ذریعے سے چلے گا؟ آپ سے سوال کرو، آپ بولو کس کے ذریعے سے چلے گا گھر؟ کس کے ذریعے سے چلے گا؟ کون حاکم بنے گا گھر کا؟ کون سردار بنے گا گھر کا؟ تو شاید کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ کہیں گے عورت، بھائی عورت کا سارا گھر ہے، یہی نہ کہیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں عورت کبھی نہ سردار بن سکتی ہے، نہ کبھی حاکم بن سکتی ہے، نہ کبھی امیر بن سکتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ عورت ناقصات العقل میں سے ہے، اللہ نے وہ حق عورت کو عطا نہیں فرمایا۔ جہاں پر عورت امیر یا حاکم بن جاتی ہے تو وہ گھر ستیہ ناش ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ جہاں عورت کے فیصلے مرد کے مقابل میں زیادہ چلتے ہوں، عورت اپنی زبان کے ذریعے اپنے فیصلے نافذ کر رہی ہو، اور اس گھر کے اندر عورت کا فیصلہ مان کر اسی پر عمل کیا جاتا ہو، وہ گھر برباد ہو جائے گا۔ آپ نگاہ اٹھا کر دیکھ لیں کہیں بھی، جس گھر کے اندر مرد کی حاکمیت چلتی ہے، مرد امیر بنتا ہے، سردار بنتا ہے، اس کا فیصلہ ہوتا ہے، وہ گھر صحیح سالم چلتا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ مرد عورتوں پر نگہبان ہیں۔ بعض لوگ تو اس کا ترجمہ اس طرح کیے ہیں حاکم ہیں۔ اب مرد حضرات خوش ہو گئے کہ اللہ نے ہمنا سب حاکم بنا دیا، کل صبح ہی اٹھ کر لاٹھی وغیرہ چارج کریں گے گھر کے اندر جانے کے بعد۔ حضرت بول رہے قرآن میں اللہ نے حاکم بنایا ہے، مرد کو حاکم بنایا ہے، اب میں جیسا بولتا ہوں ویسا سننا تمہیں۔ تو کیا اس طرح کا معاملہ ہے؟ آپ حاکم سمجھے، حاکم کسے کہتے ہیں؟ امیر کسے کہتے ہیں؟ حاکم، امیر، نگہبان۔ حاکم وہ آدمی ہے جو اپنے محکوم لوگوں کی خدمت کرنے والا ہو، امیر وہ آدمی ہے جو اپنے مامور لوگوں کی خدمت کرنے والا ہو۔ اسی لیے ملک کا پردھان منتری، پی ایم، اور اسٹیٹ کا سی ایم،
یہ کوئی حاکم نہیں ہے، یہ حاکم تو ہے لیکن امت کا خدمتگار ہے، وہ امت کی پبلک کی خدمت کرنے والا ہوتا ہے۔ لیکن جہاں حاکم اپنی خدمت کے اندر کمی کوتاہی کرتا ہے وہ اسٹیٹ برباد ہوتا ہے، جہاں پی ایم اپنے ملک کی خدمت میں کمی کوتاہی کرتا ہے وہ ملک برباد ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جس گھر کے اندر مرد اپنی خدمت میں کمی کوتاہی کرتا ہے، اپنے انتظام کرنے میں کمی کوتاہی کرتا ہے، وہ گھر بھی ستیہ ناش ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اپنی کتاب میں لکھتے ہیں ان کے والد صاحب کا قصہ کہ امیر کیسے ہوتا ہے، حاکم کیسے ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب تم سفر میں چلے جاؤ چاہے 2 آدمی ہی کیوں نہ ہو، ایک آدمی کو اس میں امیر متعین کر لو۔ امیر کے متعین کرنے میں سفر کے اندر بد نظمی سے لوگ بچ جائیں گے، انتظام صحیح رہے گا۔ 2 آدمی بھی اگر سفر کے اندر جاؤ تو امیر طے کر لو۔ اس حدیث کو رکھ کر ایک سفر کے اندر دارالعلوم دیوبند کے ایک استاد ہیں مولانا اعزاز علی رحمت اللہ علیہ، اور ان کے شاگردوں میں سے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ، اور ساتھ میں ایک 2-3 طالب علم موجود ہیں، کئی سفر کے لیے نکلے۔ تو شاگردوں نے عرض کیا کہ حضرت ہم سفر کے لیے نکل رہے ہیں، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اللہ کے نبی کی سنت بھی ہے کہ جب سفر پر نکلتے تو کسی کو امیر متعین کرتے، تو ہم میں سے کسی ایک کو امیر متعین کر لیں۔ تو حضرت نے پوچھا کون امیر رہے گا؟ ظاہر سے بات ہے حضرت آپ ہمارے استاد ہیں، آپ ہی امیر رہیں گے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ سوچ کر بولو۔ شاگردوں نے کہا کہ حضرت آپ ہی امیر رہیں گے، تو امیر کا مطلب یہ ہے کہ امیر کی ہر بات کو ماننی پڑے گی۔ تو شاگردوں نے کہا کہ حضرت ہم آپ کی ہر بات ہم مانیں گے۔ تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے میں امیر بنوں گا۔ تو اس کے بعد جب سفر شروع ہوا تو حضرت نے اپنا بیاگ، اپنے شاگردوں کا بیاگ، ایک بیاگ ادھر لیا، ایک بیاگ ادھر لیا، اور ایک بیاگ کندھے پر لگا کر نکل گئے۔ اب شاگرد حیران ہے، حضرت یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ہم آپ کی خدمت کرنا چاہیے تھا، آپ ہماری خدمت کر رہے ہیں۔ بولا تھا نا بابا امیر کی بات ماننی پڑے گی۔ تو امیر تو وہ ہوتا ہے کہ اپنے مامور کی، اپنے ماتحت رہنے والے لوگوں کی خدمت کرنے والے کو امیر اور حاکم بولتے ہیں۔ تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اسی واقعے کو رکھ کر فرما رہے ہیں کہ جب مرد اور عورت جب ایک زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اس زندگی کے اندر ایک امیر کا متعین، یہ ہمیں نہیں کرنا بلکہ اللہ ہی متعین کر چکا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ ہی نے امیر متعین کر چکا ہے کہ مرد امیر بنے گا گھر کا، فیصلے جو بھی ہوں گے مرد کرے گا۔ اور مرد، گزشتہ جمعہ آپ سنے ہوں گے یہ بات کہ عورت کو حق نہیں ہے کہ اپنے گھر کے اندر شوہر کے لیے کھانا بنا کر دینے کا۔ اس پر بھی بہت سارے لوگوں نے سوال یہ کیسا ہو سکتا حضرت؟ اب ایسا بولو تو عورتیں آزاد ہو جاتی۔ میں اسی پوائنٹ کو رکھ کر سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ جب شریعت کی مکمل بات کو سمجھیں گے گھر جنت کا باغیچہ بنے گا۔ جب ادھوری بات سنیں گے دل میں طرح طرح کے وسوسات آئیں گے۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 وقت کی 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں۔ فرض بولے تو سفر میں بھی چلے جاؤ معاف نہیں نماز۔ آدمی موت کے قریب آ جائے، بستر پر لیٹ جائے، اٹھ بھی نہیں سکتا، تب بھی معاف نہیں ہے نماز، اشارے سے پڑھنے کا حکم ہے۔ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر پڑھنے کا حکم ہے، لیٹ کر پڑھنے کا حکم ہے۔ یہ بولتے ہیں فرض، کمپلسری ادا کرنا۔ ایک ہم نفل پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اشراق پڑھتے ہیں، چاش پڑھتے ہیں، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے۔ یہ تو ہمیں ادائی کرنا ہے، فرض تو ادائی کرنا ہے، لیکن اللہ کے اور قریب ہونا ہے تہجد پڑھیں، اشراق پڑھیں، چاش پڑھیں۔ لیکن تہجد نہیں پڑھنے سے اللہ نہیں پوچھیں گے کل قیامت کے دن تہجد کیوں نہیں پڑھا۔ چاش نہیں پڑھنے سے اللہ نہیں پوچھیں گے چاش کیوں نہیں پڑھا۔ اشراق نہیں پڑھنے سے اللہ نہیں پوچھیں گے اشراق کیوں نہیں پڑھا، بلکہ فجر کی نماز چھوڑ کر سو جانے سے اللہ کل قیامت کے دن سوال کریں گے، سزا ملے گی۔ تو یہ فرض ہے، وہ نفل ہے۔ نفل چھوڑنے سے سوال نہیں ہے، فرض چھوڑنے سے سوال ہے۔
اسی طریقے سے بندہ جب شادی کرتا ہے اللہ نے مرد پر کچھ حقوق فرض عطا فرمائے، عورت پر کچھ حقوق فرض عطا فرمائے جس کا کرنا کمپلسری ہے، اس کے علاوہ کپڑے دھونا، کھانا پکانا یہ سب نفل میں سے ہے، کرے تو ثواب ہے، نہیں کرے تو پکڑ نہیں ہے۔ جیسے فرض نماز چھوڑنے سے پکڑ ہے کل قیامت کے دن، لیکن نفل چھوڑنے سے پکڑ نہیں ہے، یہ مطلب ہے حق کا۔ تو میرے بھائیوں، اب میں آگے انشاءاللہ ایک حدیث بیان کروں گا جس سے عورتیں جتنے کام کر رہے ہیں اس کے لیے کیا اجر ملتا ہے۔ تو بہرحال امیر کا یہ مقام ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر کے انتظام خود کرے، خدمت کرنے والے کو امیر، حاکم اور منتظم اور نگہبان کہتے ہیں۔ تو اب اس کی زندگی کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے نبی پر قرآن نازل ہوا، اللہ کے نبی پر اللہ نے اپنی شریعت کو اتارا، نبی کی زندگی سے پوچھتے ہیں کہ گھریلو زندگی کیسے گزرنی چاہیے۔ میں نے کہا تھا کہ عورت کے اوپر کھانا پکانا حق نہیں ہے، ساس سسر کی خدمت کرنا حق نہیں ہے، لیکن کرتی ہے تو اجر و ثواب ملے گا۔ اللہ کے نبی کی زندگی اٹھا کر دیکھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو گھر لائے تو حضرت عائشہ فرماتی کہ مجھے روٹی پکانا بھی نہیں آتا تھا، میں آٹا گوندتی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک سے جا کر آٹا گوندتے تھے اور روٹی پکاتے تھے، اور آپ چولہے میں پھونک مارتے تھے، آپ کی خوبصورت داڑھی سے میں دھواں نکلتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اب اندازہ لگاؤ گھر کب سنبھلے گا؟ عورت اپنی ذمہ داری کو سمجھے، مرد اپنی ذمہ داری کو سمجھے۔ اللہ کے نبی کیا کر رہے ہیں؟ گھر کے اندر گئے، اپنی عورت کا ہاتھ بٹا رہے ہیں۔ یہ ہے حاکم، مرد کی بات بھی چلے گی، لیکن مرد کیا ہوتا ہے؟ ایسا بول کو ہر چیز کرنا نہیں، یعنی گھر اچھا رکھ لینا ہے، کبھی کبھار ہاتھ بٹا ڈالو۔ وہ بیچاری صبح سے لے کر شام تک مشقت کر کے کام کر رہی ہوگی، آپ جا کر ہاتھ بٹا دو، جھاڑو مار دو، یا کوئی اور کام اس کا ساتھ دے دو، اس کے اندر آپ کی عزت نیچے نہیں گرے گی، بلکہ میاں بیوی کے تعلقات اور مضبوط ہوں گے، محبتوں میں اضافہ ہوگا۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت بائیں پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ گزشتہ جمعہ سن سکے ہیں، بائیں پسلی تو ٹیڑھی ہوتی ہے تو اس کے کچھ ناز و نخرے بھی ہوں گے، اسے برداشت کرنا پڑے گا مرد۔ عورت کے ناز و نخرے کو برداشت کر کے چلیں گے، گھر صحیح رہے گا۔ کیسے ناز و نخرے ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منافقوں نے تہمت لگائی، غلط تعلقات کی تہمت لگائی۔ اندازہ لگاؤ کسی کی بیوی پر اگر کوئی آدمی تہمت لگاتا ہے، اس کا جینا صحیح رہے گا؟ کیا ہوگا اس کا مسئلہ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مغموم تھے۔ منافقوں نے پورے مدینے کے اندر پھیلا دیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تعلق فلاں سے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آئے، حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ بیوی ہے نا، عائشہ اگر تم حق پر ہو، آپ فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ آپ کے سلسلے میں براءت نازل فرمائے گا، یعنی آپ بے قصور ہے کر کے اللہ ضرور وحی نازل فرما دے گا۔ اگر آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو توبہ کر لو، اگر آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے توبہ استغفار کرو، اللہ معاف کر دیں گے۔ پہلی بات سے تو حضرت عائشہ خوش ہوئی، جب اللہ کے نبی یہ دوسرا جملہ فرمائی ایک دم ناراض، نبی پر ناراض ہو رہے ہیں۔ اندازہ لگاؤ، نبی پر ناراض ہو رہے ہیں۔ یہ دوسری شک جو ہے کہ اگر آپ غلطی کی ہے توبہ استغفار کرو۔ چلے گئیں، بستر کے اوپر لیٹ گئیں، آنکھوں میں آنسو جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ دنوں کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سلسلے میں 17 آیتیں آپ کی برات کی، آپ کی پاک دامنی کی، آپ کی پاکیزگی کی اللہ نے نازل فرما دیا کہ عائشہ پاک ہے، یہ سارے مومن یہ جھوٹے ہیں، ان کو کھوڑے لگاؤ، ان کو سزا دو تہمت لگانے کی وجہ سے۔
تو حضرت ابوبکر صدیق کو جب یہ آیتیں پہنچی فوراً کھڑے ہو گئے, اپنی بیٹی کے پاس گئے, بیٹی اللہ نے آپ کی پاکیزگی کی قرآن کے اندر آیتیں نازل فرما دی ہیں, اب اٹھو اللہ کے نبی کو جا کر سلام کر کے ان کا شکریہ ادا کرو. تو حضرت عائشہ نے کیا فرمایا, اللہ کے علاوہ میں کسی کا شکر ادا نہیں کر دی. نبی ہے نا وقت کے, شوہر بھی ہیں, نبی بھی ہیں, لیکن یہ دیکھو ناز دیکھو, غلطی نہیں تھی, پاکیزہ تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے نبی کی وہ دوسری بات تھی, اگر غلطی ہوئی ہو تو معافی طلب کر لو, توبہ استغفار کر لو. اس بات سے حضرت عائشہ بڑی ناراض. تو اپنے باپ سے کہا میں اللہ کے سوا کسی کا شکر ادا نہیں کرتی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو یہ جو ناز حضرت عائشہ کا تھا اس پر آپ نے برائی ظاہر نہیں کی, عائشہ میرے اوپر قرآن نازل ہوا مجھے شکریہ ادا کرنا, یہ نہیں بولا. اس ناز و نخرے کو اللہ کے نبی نے برداشت کیا, تبھی تو گھر چلتا ہے نا. لیکن جائز چیزیں, ناجائز چیزیں نہیں. کوئی عورت کوئی ناجائز کام کر کے ناز و نخرے کرے تو اس کے لیے نہیں. جائز چیزوں کے اندر ناز و نخرے عورتوں کے پاس ہوتی ہے تو مرد کو چاہیے کہ اس کو برداشت کرے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ایک بیوی ہے, ہم سب کی ماں ہے. آپ روزانہ ایک ایک بیوی کے پاس رات گزارتے, وقت گزارتے. تو ایک دن حضرت سودا کی باری تھی, اللہ کے نبی حضرت سودا کے گھر کے اندر موجود تھے. حضرت عائشہ نے ایک حلوہ تیار کیا, میٹھا تیار کیا, اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے لیے تیار کر کے لائی ہوں, نوش فرما لیجئے. حضرت سودا بازو بیٹھی ہوئے غصے میں ہی, میرے گھر کے اندر ہے اللہ کے نبی, مجھے خدمت کرنے کا موقع چاہیے تھا, یہ اپنے گھر میں لا کر دے رہی, سوکن ہے. غصے میں آ گئی. حضرت عائشہ نے دیکھا حضرت سودا کو, سوکن کو دیکھا, کہا کہ آپ بھی اس میں کھائیں گی, یہ حلوہ آپ بھی کھائیں گی. تو حضرت سودا نے کہا میں ہرگز نہیں کھائیں گی, اس لیے کہ اللہ کے نبی میرے گھر کے اندر موجود ہیں اور آپ یہ حلوہ بنا کر لائی ہیں اور میں یہ نہیں کھاؤں گی. اللہ کے نبی دیکھ رہے, مسکرا رہے. تو حضرت عائشہ نے فرمایا اگر آپ نہیں کھاؤ گی تو یہ اٹھا کر آپ کے منہ پر مل دوں گی. تو حضرت سودا نے کہا کچھ بھی کر لو میں نہیں کھاؤں گی. تو حضرت عائشہ نے اس حلوے میں سے کچھ حلوہ نکال کر حضرت سودا کے چہرے پر مل دیا. اللہ کے نبی دیکھ رہے اپنے آنکھوں سے. تو حضرت سودا نے اللہ کے نبی سے شکایت کی, یا رسول اللہ دیکھو کتنا ظلم کر رہی ہے, الٹا میرے گھر کے اندر آپ کی باری ہے اور میں آپ کی خدمت کرنا چاہیے تھا, اب یہ آ کر حلوہ پکا کر لائیں, الٹا مجھے کھانے کا حکم کر رہے ہیں, الٹا میرے چہرے پر اس طرح کا بنا چکی ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا جیسا عائشہ تم کو کہ تم بھی اس طرح کرو. تو حضرت سودا نے بھی کچھ حلوہ نکال کر حضرت عائشہ کے چہرے پر مل دیا. تھوڑی دیر کے بعد دروازے کی دستک کی آواز آئی, پوچھا کون؟ عمر. جیسے عمر کا نام سنا اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ چہرہ دھو لو. تو میرے بھائی عورتوں کے کچھ ناز و نخرے ہوتے ہیں, اللہ کے نبی ساری کائنات کا نبی دیکھ رہے ہیں گھر کے اندر کیا چل رہا ہے, لیکن نکیر نہیں فرمائی. جب مرد اپنی عورت کے جائز نخروں کو برداشت کرتا ہے تو پھر وہ گھرانہ چلتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مرد کو حاکم بنایا ہے, اور حاکم کا مطلب یہ نہیں کہ عورت پر ظلم زیادتی کرے. حاکم کا مطلب یہ نہیں کہ عورت کو مارے, ستائے اور اس کے اپنے میکے کو گھر کو بھیج دے, جاؤ اتنا سونا لے کر آؤ, اتنا کپڑا لے کر آؤ. آج کل لوگ اتنے گندے بن چکے ہیں, عورتوں کو نوکرانیاں سمجھ رہے ہیں, ان کو یعنی پورا جیسا کہ آپ سن چکے ہیں بار. میرے بھائیو, جن گھروں کے اندر ساس سے لے کر سسر سے لے کر اور نڑن اور نندی سے لے کر اس بچی کے ہاتھ کام کروا کر اپنے آپ کو سرداری کا لقب لگا رہے ہیں, یہ سب کے سب اللہ کی نگاہ میں ظالم ہیں. وہ ظلم کا بدلہ کل قیامت کے دن بلکہ دنیا کے اندر بھی چکانا پڑے گا. ظالم کی سزا اللہ دنیا کے اندر بھی دیں گے اور آخرت کے اندر بھی دیں گے. تو اس لیے اللہ نے مرد کو اتنا بڑا مرتبہ عطا فرمایا, اس وجہ سے نہیں کہ اپنی عورت کو نوکرانی بنا کر رکھ لو, اپنی عورت کو باندھی بنا کر رکھو, بلکہ امیر اور حاکم اور سردار اس لیے بنایا کہ گھر کا انتظام ایسے کرے, ایسے اخلاق سے پیش آئے, گھر کے اندر عورتوں کے ساتھ مل جل کر رہے, ان کے ساتھ زیادتی نہ کرے, ان کو مار پیٹ نہ کرے, چھوٹے چھوٹے بہانوں پر لڑائی نہ کرے. بعض لوگوں نے یہ بھی سوال کیا کہ حضرت
آج کل کے زمانے کی عورتیں بھی بڑی خطرناک، خصوصاً مدن پلی کی بات کہہ رہا ہوں، آپ ناراض نہ ہونا. عورتوں کو اللہ نے واقعاً بڑا مرتبہ عطا فرمایا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ شوہر کے ساتھ زیادتی کرے. کتنے گھر ایسے ہیں ہمارے یہاں، ہمارے مدن پلی میں، دوسروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، عورتیں اپنے شوہر پر اور عورتوں کی مائیں اور عورتوں کے ساتھ جتنے رشتہ دار ہیں وہ رشتہ دار اس شوہر پر ظلم کرتی ہوئی نظر آ رہی. کیسا ظلم؟ یہ میں نے ابھی کہا تھا نا، ناز و نخرے برداشت کرنے کا ظلم. اس کے خلاف میں ایسی عورتیں موجود ہیں کہ تھوڑی تھوڑی بات کو شوہر سے لڑائی کرنا. یہاں تک کہ بعض ایسے شوہر بھی ہیں جو اپنی زندگی میں گھر کے اندر ان کے کھانا بھی نہیں پکتا. معلوم آپ کو، یہ بیچارہ ہوٹل میں جا کر کھاتا رہتا ہے، یہ اپنے ماں کے گھر سے منگا کر کھانا کھا لیتی ہے. اور یہاں تک کہ شوہر کی اجازت کے بغیر باہر جانا، شوہر کو کچھ نہ سمجھنا، اور ایسے جگہ فیصلوں کے لیے جاتے ہیں جہاں پر میاں بیوی کے درمیان صحیح طریقے سے فیصلہ نہیں کر پاتے. آج کل سینٹیمنٹ چلتا ہے نہیں عورتوں کا، کہاں بھی چلے جاؤ آپ، عورتوں کا سینٹیمنٹ اتنا سر چڑھا رہتا ہے کہ لوگ عورت کی بات کریں گے، عورت کا سپورٹ کریں گے، عورت اگرچہ عورت غلطی پر کیوں نہ ہو. میرے بھائیو، شریعت کا حکم یہ نہیں کہ تم عورت کا سپورٹ کرو، انصاف کرو. مرد کی غلطی ہے تو مرد کی غلطی کے سدھار کی کوئی شکل بناؤ، اس کی اصلاح کرو. عورت کی غلطی ہے تو عورت کی غلطی کی کوئی اصلاح کی کوشش کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو مقام عطا فرمایا، عورت کو بھی مقام عطا فرمایا. حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مرد اپنی عورت کو اپنے بستر کی طرف بلائے اور عورت انکار کر دے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسی عورت پر اللہ کی لعنت اور اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے. صبح تک، یہ کہ روایت کے اندر ہے صبح تک لعنت کرتے رہتے ہیں. رات میں بلایا، عورت نہیں آئی بستر کی طرف تو صبح تک اللہ کے فرشتے اللہ اس عورت پر لعنت کرتے رہتے ہیں. اور ان لڑکیوں کے ماں باپ کو شرم کرنی چاہیے کہ اپنی بچی کو اس کے شوہر سے جدا کر کے کئی سال گزر جاتے ہیں، کئی دن گزر جاتے ہیں، لیکن مرد اور عورت کو ملنے نہیں دیتے. ہماری مرضی جی، ہماری بچی کب ہے تو بلا لیتی، ہمیں کب ہے تو بلا لیتی. کیسی مرضی چلتی ہے آپ کی؟ شادی ہو گئی، ماں باپ کی مرضی نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شوہر کی اجازت کے بغیر عورت دہلیز کے باہر قدم بھی نہ رکھ سکتی، اگرچہ اس کے ماں باپ نے پورا کنبہ آ کر بلائے تو بھی نہیں. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اللہ نے وہ عزت عورت کو عطا فرمائی، مرد کو سردار بنایا. سردار بنانے کا مطلب یہ نہیں کہ عورت کو نوکرانی پر لگائے، بلکہ خدمت کرے، گھر کے اندر اچھا ماحول بنائے. اللہ کے نبی کی زندگی آپ کے سامنے موجود ہے. کوئی نبی، کوئی آدمی ایسا جو اپنی عورتوں کے ساتھ اس طرح مذاق کرتا ہو، اس طرح بیٹھ کر عورتوں کی دل جوئی کرتا ہو؟ آپ کو معلوم ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں جا رہے تھے، اللہ کے نبی صحابہ کو آگے بھیجتے، تمہیں چلو ہمیں آتے ہیں. اللہ کے نبی بھی حضرت عائشہ بازو میں، حضرت عائشہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا دوڑ لگائیں گے؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا ٹھیک ہے ہم دوڑ لگائیں گے. کائنات کا نبی اپنی بیوی کے ساتھ دوڑ لگا رہا ہے. یہ عزت کس نے عطا فرمائی؟ اس عزت کا غلط استعمال عورتیں آج کر رہے ہیں. اس عورت کے سینٹیمنٹ کا غلط استعمال آج لوگ کر رہے ہیں. تو اللہ کے نبی بھی حضرت عائشہ بھاگے، تو اللہ کے نبی تیز رفتار تھے، اللہ کے نبی کا کیا کہنا، کیسی طاقت ہوگی، لیکن اپنی بیوی کی دل جوئی کے لیے تھوڑا سا رفتار کو آہستہ کر لیے، حضرت عائشہ آگے پہنچ گئی. تو اللہ کے نبی سے فرمایا کہ میں جیت گئی. تو اللہ کے نبی مسکرائے. تو اندازہ لگو اپنی بیویوں کے ساتھ اللہ کے نبی یہ معاملہ کر رہے ہیں، اور ہم اپنے گھروں کے اندر یا تو نوکرانی بنا چکے ہیں یا اس عزت کا فائدہ، غلط فائدہ عورتیں اٹھا رہے ہیں. تو اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ عورتیں اپنے شوہر کے حق کو سمجھیں. عورتوں کا حق یہ ہے کہ اپنی عزت کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی، مال کی اور گھر کی حفاظت کرے. یہاں تک کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک عورتیں جو کام کرتی ہیں،
چاہے وہ کپڑا دھونا ہو، چاہے ان کے بچوں کی خدمت کرنا ہو، چاہے کھانا پکوانا ہو، جو بھی کرنا ہو، اس نیت سے کر رہے ہیں کہ میرا شوہر راضی ہو جائے، میرا شوہر خوش ہو جائے، تو صبح سے لے کر شام تک جتنا بھی کام عورتیں کرتے ہیں اس پر ثواب لکھا جاتا ہے، اجر لکھا جاتا ہے. اور یہاں تک کہ اگر میاں بیوی آپس کے تعلقات قائم کیے بستر پر، اس پر بھی ثواب دیا جاتا ہے. صحابہ تعجب ہو کر پوچھنے لگے یا رسول اللہ، یہ تو اپنی خواہش کو مکمل کرنے کا کام ہے، اس پر بھی ثواب؟ تو اللہ کے نبی نے سوال کیا، کیا آدمی زنا کرا تو گناہ نہیں ملے گا؟ جب اپنی بیوی، حلال بیوی سے یعنی اس طرح کے تعلقات قائم کرتا ہے تو اس پر اللہ اجر بھی دیں گے، ثواب بھی دیں گے. تو اس لیے میرے بھائی اپنے ذہن کو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے ذہن کو دیندار بنانے کی ضرورت ہے. جب اپنا ذہن دیندار نہیں بنتا، شوہر پر بھی ظلم کرنے والی عورتیں رہیں گی، اور عورت پر بھی ظلم کرنے والے مرد رہیں گے، درندے رہیں گے، لیکن دونوں کے پاس ایک دوسرے کے حقوق پہچاننے کی کوئی صورت نہیں ہے. بعض لوگ تو یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ حضرت بہو خدمت کرنا نہیں، ساس سسر کی، پھر کون کرنا؟ حضرت تمہارا بیٹا ہے نا، انہوں کرنا. بہو پر واجب نہیں ہے، حق نہیں ہے. ہاں، بہو اپنے ساس سسر کی خدمت کر رہی ہے، یہ سمجھ کر کہ میرا شوہر اس سے خوش ہو جائے گا، اس پر بھی اجر ملے گا، ثواب ملے گا. لیکن ساس سسر کی خدمت نہیں کی، کل قیامت کے دن اللہ سوال نہیں کریں گے تم نے اپنے ساس سسر کی کیوں خدمت نہیں کی، یہ سوال نہیں ہوگا. ہاں البتہ اپنے شوہر کی اطاعت نہیں کی، اپنے شوہر کو ستائی، تکلیف پہنچائی، دنیا کے اندر بھی اللہ کی لعنت ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی آیا اور عرض کیا یا رسول اللہ، ہم نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے کہ وہ بادشاہ کے سامنے اس کی قوم سجدہ کر رہی ہے، ہم آپ کو ساری کائنات سے بڑھ کر بادشاہ مانگتے ہیں، ہم آپ کے سامنے سجدہ کریں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خبردار، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم کرتا کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرے. اتنا حق بنتا ہے شوہر کا، اس لیے کہ بیچارہ پوری زندگی بیوی کو سنبھالنے میں، بیوی کے خرچ کے لیے، بچوں کے خرچ کے لیے صبح سے لے کر شام تک محنت کرتا ہے. لیکن بیوی اگر اس کے حق کو نہیں سمجھی، عورت اس کے حق کو نہیں سمجھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا گھر اجڑ جائے گا، اس کا گھر صحیح طریقے سے نہیں رہے گا. جس نے اپنے شوہر کی اطاعت نہیں کی، جس نے اپنے ماں باپ کی باتوں میں آ کر اپنے شوہر کو تکلیف دے رہی ہو، اپنے ماں باپ کی باتوں میں آ کر اسے ستا رہی ہو، اس کی خدمت نہ کرتی ہو، اس کا خیال نہ کرتی ہو، اس کی اجازت کے بغیر باہر چلی جاتی ہو، تو وہ عورت پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت. ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی عورت شوہر کی اجازت کے بغیر باہر نکل گئی، جب تک وہ شوہر کے گھر کو واپس نہیں لوٹے گی، اس وقت تک اللہ اور فرشتوں کی لعنت اس پر ہوتی. لعنت کو تو کیا معلوم، ہماری زبان میں بولتی نحوست، دلندراری بولتی ہیں، یہ منحوس آدمی ہے، اللہ کی رحمت سے دور، اللہ کے فرشتے اس کے قریب نہیں ہوتے، شیاطین اس کے پاس آ جاتے ہیں، اس کا دل گندا ہو جاتا ہے ہمیشہ ظلم کرنے پر کہ اپنے شوہر کو کیسا ستاؤں، اپنے گھر کے اندر شوہر کے ساس سسر کو کیسے ستاؤں، گھر کے اندر کیسے تکلیف پہنچاؤں، کیسے میں گھر کو اجاڑ دوں. اس طرح کے خیالات اس کے دل کے اندر پیدا ہوتے رہتے ہیں. کبھی اس کے دل کے اندر شوہر کی عظمت پیدا نہیں ہوتی، کبھی اس کے دل کے اندر شوہر کی محبت پیدا نہیں ہوتی، بلکہ پوری زندگی اس طرح گزار دے گی لیکن اپنی شوہر کی فرما برداری نہیں کرے گی. تو اس لیے میرے بھائیوں، اپنے بچے اور بچیوں کی ایسا ادب سکھلاؤ کہ شادی سے پہلے ایک دوسرے کا حق بتا ڈالو. بچی کو بٹھا کر شادی یعنی روانہ کرنے سے پہلے بچی کے ماں باپ بٹھا کر یہ سمجھاؤ کہ بیٹا تیری شادی ہو گئی، تیرا حق تیرے شوہر کے ساتھ مضبوط ہو جاتا ہے، اس کے بعد ہماری بات بھی نہیں چلے گی، تو تیرا شوہر کی بات مان کر ہی رہنا پڑے گا. تیرا شوہر جاؤ تو جاؤ، نہ جاؤ تو نہ جاؤ. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آج کل کے ایسے گھٹیا اور ظالم مرد کیا کر رہے ہیں، بچیوں کو گھر میں ٹھہرا کر ان کے ماں باپ کے گھر بھی نہیں بھیج رہا ہے، ان کے ماں باپ کے گھر بھی نہیں بھیج رہا ہے. نہیں، تمہارے ماں باپ کے گھر کو نہیں بھیجتا. بعض جگہ تو
وہ پوچھ لے کہو بولتے نہیں مال گیل سب تمہارے ماں باپ کے گھر سے مال لے لے کہو، تمہارے اس سے آ کر تمہارے ماں باپ کا اب کیا کی وراثت میں تقسیم کر رہے ہیں، ماں باپ کے پاس چلے جاؤ، وہاں جا کر بھیک مانگ لو، تمہاری بھی وراثت مل جائے گی. یہ ہوتا ہے نا آج کل کے. اب وہاں کیا کرتے ہیں، ماں باپ بلانے کے لیے آتے ہیں بچی کو، ذرا 1-2 دن کے لیے بھیجو، تو وہ کہے گا جاؤ جاؤ جی، تمہیں آ کر بٹوارا جب تک تمہارے بچی کو نہیں دیتا میں نہیں بھیجتا. کیا جائز ہے؟ تیرا حق کیا بنتا ہے اس کے بٹوارے کے لیے؟ مال عورت کو ملے گا، مرد کو کہاں سے ملے گا؟ حق ہی نہیں بنتا ہے. تو میرے بھائیو اس طرح کا ظلم کیوں کر رہے ہیں؟ ماں باپ کے گھر بھیجا کرو، 2 دن ہی صحیح، 3 دن ہی صحیح، لیکن ماں باپ کو سوچنا بھی چاہیے کہ اپنی بچی کو بلا لے کر جا کو اس کے شوہر کو تکلیف نہ پہنچائے. دونوں طرف کی باتیں. تو اس لیے میرے بھائیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. آپ نے اپنی شریعت کو گزار کر بتلا دیا کہ عورتوں کے ساتھ کیسے سلوک کیا جاتا ہے، عورتوں کے ساتھ کیسے رہا جاتا ہے. گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کر کے داخل ہو، مسکراتے ہوئے جائے، اور اپنے بیوی کو نوکرانی نہ سمجھے. کبھی خدمت کرنے کا موقع ملے تو ہاتھ بٹا دے، کبھی پکانے کا موقع ملے ہاتھ بٹا دے، کبھی یعنی پیاز وغیرہ کاٹنے کا موقع ملے کاٹ دے، کبھی جھاڑو لگوانے کا موقع ملے جھاڑو لگوا لے، کبھی کوئی چیز یعنی کرنے کا موقع ملے. آر نہ کریں کہ بھئی میں بڑا آدمی اب ایسا کرا تو اس کی نگاہ سے نہیں گرتے، بلکہ اور زیادہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ ڈال دیتے. کرتے ہیں کیا ایسا؟ نہیں نہیں نہیں. گھر کے اندر گئے بولے تو شیر کی جیسا جاتے سے اندر، میں کیا کہ باہر بلی بن کو رہتا ہوں، کیا بھی کر سکتا نہیں. 4 آدمی آگے بولے تو منہ دبا لے کر رہ جاتا. گھر کے اندر جا کو ایسا دھاڑنا دھاڑتا، کہیں بولے تو کمزور عورت ہے، انہیں مجھے کچھ نہیں کر سکتی، مجھے کچھ خلاف نہیں بول سکتی، اب میں کیسا بولوں گا وہ ویسا سنے گی. تو میرے بھائی اس طرح کا ظلم معاشرے سے ختم کر دو. گھر اچھا ہونا ہے، گھر کے اندر سکون ہونا ہے. اپنے بچوں کو ادب سکھلاؤ کہ بیوی کے ساتھ کیسا رہنا ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا رہنا ہے. بہت سارے لوگ ایک شکایت کرتے ہیں ہمارے بچے شادی ہونے کے بعد ماں باپ کی خدمت اس نہیں کرتے. تمہیں بچے کے لیے کتنا وقت نکال کر کتنا سکھائی تمہیں دین کو؟ سوال میں ان ماں باپ سے کر رہا ہوں جو ماں باپ کے اپنے گھر کے اندر اولاد پیدا کرنے کے بعد کبھی یہ بات سکھلائے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. کبھی یہ آیت بچوں کے سامنے پڑھ کر سنائے، بیٹا اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، تمہارے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اگر ماں باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے اف تک نہ کہنا. کبھی ماں باپ اپنے بچوں کو سکھائے یا شریعت کو سکھلانے کی جگہ اپنے بچوں کو بھیجیں. کبھی ماں باپ یہ سکھلائیں کہ بیٹا تم شادی کر رہے ہو، جیسا کہ تمہارا میرے اوپر حق ہے ویسا تمہارے بیوی کا بھی تم پر حق ہے. پھر کیوں چلتے ہو بیوی کے لیے کوئی سامان لے کر آئے، شوہر اس کا شوہر بیوی کی خواہش کے مطابق کوئی کھانے کی چیز لے کر آئے تو ساس کہتی ہے کہ یہ بیوی کا غلام بن چکا ہے. اس کی خواہش کے مطابق کوئی چیز اسے ڈلا دے تو ماں باپ جلنے لگتے ہیں کہ یہ بیوی کا غلام بن چکا ہے. کیا تم کو صرف تمہاری خدمت کے بارے میں حق معلوم ہے؟ کیا یہ شادی کرنے کے بعد اس کے حق اس کے ساتھ نہیں رہتے؟ تو اس لیے میرے بھائیو جو ماں باپ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہماری خدمت نہیں کرتا، ہمارا بچہ ہمنا ٹائم نہیں دیتا، ہمارا بچہ ہم پر ظلم کر رہا ہے، بیوی کا ہو گیا ہے، قصور بیٹے کا بھی ہے، ماں باپ کا زیادہ ہے. ماں باپ کا 75% ہے، بیٹے کا 25% ہے. اور بعض لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں بہو خدمت کریں تو کون کرنا؟ حضرت کرو. بہو کو اگر شادی کرنے سے پہلے آپ یہ لکھوا کر لائیں کہ تمہاری بیٹی آئے گی تو ہمارے کپڑے دھوئے گی، ہماری خدمت کرے گی، پواں دبائے گی اور ہمارے سب کچھ کرے گی، یہ بول کر رشتہ مانگ کو دیکھو، دیکھیں گے کہاں تمہیں دے دیں گے. یہ بولو تمہیں تمہارے بچی کا رشتہ ہمارے بیٹی کی خدمت ہے، ہماری خدمت ہے، سو نڑن کی خدمت، دیور کی خدمت، رشتہ مانگ کر دیکھو، پوچھو دے دیں گے کی دے ڈالے تو تمہیں جو بولے وہ کیا بول کو جاتی وہاں پہ. بچے کے لیے رشتہ، بچی کے لیے بیوی، تو پھر آپ کا حق نہیں بنتا کہ اس سے خدمت کی امید رکھے. وہ بچی آپ کی خدمت کر رہی ہے تو سمجھو کہ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے.
خوش ہو جاؤ, اللہ کا شکر ادا کرو. جن گھروں کے اندر بہویں اپنے یعنی شوہر کے ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں, اس بچی کا تم پر احسان ہے. تو بہرحال میرے بھائیو, اسی لیے ہمارا معاشرہ اس کے اندر زیادہ تباہ ہو چکا ہے. بات بات پر لڑائی. بعض ایسے کیسز بھی ہمارے پاس آتے ہیں, میاں بیوی کا کیا بیچ نہیں رہتا, ہمارا جمعی ہماری قدر کرتا نہیں. بھائی کون ہوتے ہو بھائی آپ کی قدر کرنے کے واسطے؟ آپ کی بچی کو تکلیف دیا تو آپ سوال کر سکتے, آپ کی بچی کو ستایا ظلم کیا تو آپ سوال کر سکتے. ہماری قدر نہیں کرتا, ہم نہ حقیر نگاہ سے دیکھتا, ہم نہ یہ دیکھتا. تم نہ پوچھنے کا سوال ہی نہیں ہے. اگر تمہاری بچی کے حقوق کے اندر کمی کوتاہی ہوئی اور بچی آ کر شکایت کر رہی ہے کہ میرا شوہر میرے حقوق میں کمی کوتاہی کر رہا ہے, جب آپ کو پوچھنے کا حق بنتا ہے. تو اس لیے بہت سارے رشتے اجڑ جاتے ہیں, ٹوٹ جاتے ہیں, میاں بیوی کی وجہ سے نہیں بلکہ یہ سائڈ لوگوں کی وجہ سے, یہ نندی کی وجہ سے, یہ دیور کی وجہ سے, یہ ساس سسر کی وجہ سے. تو اس لیے میرے بھائیوں, دونوں طرف بھی بہت ساری غلطیاں ہیں. یعنی اگر شوہر کی بات کروں, شوہر کے اندر بھی بہت ساری غلطیاں ہیں. اگر بیوی کی بات کروں, بیویوں کے اندر بھی بہت ساری غلطیاں موجود ہیں. اس لیے ان غلطیوں کی سدھار اللہ کے قرآن کی طرف آ جائیں. اللہ قرآن کے اندر کیا فرما رہے, اللہ کے نبی کی زندگی کے اندر آئے. آپ نے 11 شادیاں کر کے پوری امت کو یہ نمونہ پیش کیا کہ میرے طریقے پر آ جاؤ, تمہارے گھر جنت کے باغیچے بن جائیں گے. نہیں آئیں گے, پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں آگے کہ اگر اس نمونے کو, میرے طریقے کو نہیں اپناؤ گے تو پھر تمہارا گھر اجڑ جائے گا, خراب ہو جائے گا. تو آج جن گھروں کے اندر سیریلوں کو دیکھ کر, فلموں کو دیکھ کر گھر کا نمونہ بنانا چاہ رہے ہیں, وہ گھر برباد ہی برباد ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں, اپنے گھروں کو اصلاح کرو. اپنے گھروں کے اندر اچھا معاشرہ کب بنے گا؟ نبی کی سیرت گھر کے اندر پڑھی جائے گی, نبی کی بیویوں کی سیرت گھر کے اندر پڑھی جائے گی, نبی کے اخلاق کی سیرت گھر کے اندر پڑھی جائے گی. تو پھر دونوں کے اندر ٹائم اس نے مرد بانے کے پاس بھی جمعے میں ایک دن الحمدللہ ٹائم ملتا مرد بانے کو بھی. باقی وقت میں آ کر مرد بانے میں بزی, نماز کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے, اور کوئی دین کی بات سننے کے واسطے میرے پاس وقت نہیں ہے. جان دے تمہارے عورتوں کو بھیجو, عورتوں کو بھیجنے کے لیے بھی تیار نہیں. اس کے علاوہ شادیوں کو بولو میک اپ کرا کے یہاں سے بھیجنے کے لیے تیار. کسی جگہ شاپنگ مال کو بھیجنا چاہتے ہیں فوراً بھیج دیتے ہیں. کہیں جانا چاہے, رشتہ داروں کے اندر کوئی فنکشن چلتا ہے, ایک بلاوے پر کہ فلاں فنکشن ہے تمہیں آ جاؤ, فوراً فنکشن ہے چلو بچوں کے ساتھ سو بھی نہ چل جاتی. وجہ کیا ہے؟ ہم نے دنیا کی محبت کو اپنے دل کے اندر بسایا اور اللہ کے دین کو ہم نے اپنے زندگی سے نکال کر رکھ دیا. اسی لیے گھر آج آگ بن کر جل رہے ہیں گھریں. آپ کسی بھی گھر سے آپ فون کر کے رابطہ کر کے فون کریں کہ بھئی آپ کے گھر کے حالات کیسے, وہ بتائے گا بڑا خطرناک, بیوی بڑا ستاتی ہے. اور آپ کسی اور گھر میں پوچھیں کیا حالت ہے, مرد بڑا ظالم ہے, بڑا ستا رہا ہے, اس کے ساس سسر بڑے ظالم ہیں, اس کا نڑن بڑی ظالمہ ہے, بہت ستا رہے ہیں. ہر گھر کی یہی حالت ہے. اور آگ سے لگ رہی ہے, اسی سے لگ رہی ہے. اس آگ کو بجھانے کے لیے لوگ کیسے جگہ جا رہے ہیں معلوم؟ گنڈا گروں کے پاس جا رہے ہیں, ایسے لوگوں کے پاس جو اپنے ظلم کی بنیاد پر فیصلہ کر دیں نہیں تمہیں ایسا کرنا چاہیے. ہوتا ایسا؟ میرے بھائیوں, ہم اپنے نبی کی شریعت کو اپنائیں گے, نبی کی اخلاق کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ ہمارا گھر جنت کا باغیچہ بنے گا. نہیں, ہم نہیں سنیں گے, نہ اپنے عورتوں کی زندگی میں دین لانے کی فکر نہیں کریں گے, خود بدلنا نہیں چاہیں گے, تو وہ گھر آگے جانے کے بعد ہماری نسلیں بھی صحیح طریقے سے نہیں رہی. اسی لیے آپ کے لیے کیسے انتظامات محلے کے اندر کیے ہیں, مدرسے قائم کیے, 4 مدرسے, ہر گلی کے اندر مدرسہ قائم, تاکہ عورتیں آ کر پڑھ لیں, تاکہ عورتیں آ کر مسائل سیکھ کر اپنے گھروں کے اندر شوہر کی عزت کرنے والے بن جائیں. اور مرد کے لیے انتظام کیا جاتا ہے کہ جمعے کے دن کم از کم جلدی آ جائیں, فوراً آ جائیں, تاکہ پوری بات سننے کا موقع ملے. تو اس پر بھی ہمارے مرد حضرات تیار نہیں. پانی گینی نالے کو دیکھتے ہیں 1:30 بجے کریکٹ, 1:45 بجے کریکٹ انہوں بیان ختم کرتے ہیں. تو جب انٹر ہونا مسجد کے اندر, اس سے پہلے آنے کے لیے تیار نہیں. اس سے پہلے باہر کتنے بھی میٹنگیں مان لو, باہر بیٹھ کر, بازاروں میں بیٹھ کر, ہوٹل میں چائے پینے کے لیے وقت ملتا ہے, لیکن اللہ کے دین کی بات کو سننے کے لیے مرد کے پاس بھی وقت نہیں ہے. تو میرے بھائی, جب یہ ایسا معاملہ رہے گا تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ لاٹھی برسائیں گے. مرد کے اندر بھی عورت کی نفرت رہے گی, عورت کے اندر بھی مرد کی نفرت رہے گی. گھروں کے اندر جھگڑے ہی جھگڑے چلیں گے.
جب اللہ کے دین کی باتوں کی قدر نہیں کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ کی قدر نہیں کریں گے۔ تو اس لیے میرے بھائیو انشاءاللہ اگلے جمعہ آپ کے سامنے اولاد کے سلسلے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کیا ہے، یا آپ کے سامنے تفصیل سے بات ہوگی۔ اور آپ سے بھی درخواست ہے، اگر بات کے اندر آپ کو کوئی بات نہیں سمجھ میں آئی ہے، میں اتنی باتیں کہوں نا، آپ کو کوئی بات نہیں سمجھ میں آئی تو آپ مجھ سے پرسنل میں آ کر بات کریں، حضرت مجھے آپ کی یہ بات نہیں سمجھ میں آئی، میں انشاءاللہ اگلے جمعہ آپ کے سامنے اس کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گا۔ آپ کو بات نہیں سمجھ میں آئی کسی اور سے جا کر کہہ رہے ہیں وہ کیا کہ بول رہا نہیں نا حضرت سارو، انہوں بولے تو انہوں حل کر دیں، میں بولا ہوں آپ کو نہیں سمجھ میں آئی تو آپ مجھ سے آ کر سوال کرنا، کسی کی جگہ نہیں حضرت کے پاس جانے کی ہمت نہیں، کیا بھائی میں کیا تو بھی اوپر سے نکلا ہوا، کیا تو بھی کوئی بھی آ سکتا ہے، کوئی بھی سوال کر سکتا ہے، کوئی آ کر سوال کرے تو اس کو ڈنڈا دبا کر مارتے نہیں، کیا بھی سوال سن کر اس کا سوال کے جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو آپ کو کوئی بھی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ فوراً پرسنل میں آ کر یا فون کے ذریعے حضرت آپ نے بیان میں اس طرح کہا تھا، یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی تو میں آپ کو ضرور سمجھا دوں گا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔